بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں بیماری کی نماز کا بیان ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کو کس حالت میں نہ چھوڑیں، جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں، اور جب کھڑا نہ ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کرے۔ رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے۔ ناظرین گرامی، اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کو اشارے سے ادا کریں، اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کریں۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدہ کی قدرت نہ ہو تو بھی اشارہ کر لیا کریں، تکیے کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں اور رکوع و سجدہ اشارے سے کریں، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھیں اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کریں، دونوں اختیار ہیں، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائیں کہ سر اونچا رہے، بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے، اور پاؤں قبیلہ کی طرف پھیلائے، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبیلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھیں۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں اور سجدے کا اشارہ زیادہ نیچا کریں۔ اگر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بالکل چٹ لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دیں کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھیں، رکوع کا اشارہ کم کریں اور سجدے کا اشارہ زیادہ کریں۔ ناظرین گرامی، اگر چٹ نہ لیٹیں بلکہ دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹیں اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کریں، یہ بھی جائز ہے، لیکن چٹ لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہی ہوگی، اچھے ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں۔ اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارہ ہی سے ان کی قضا پڑھنا، اور یہ ارادہ نہ کریں کہ جب بالکل اچھے ہو جاؤں گا تب پڑھوں گا، کہ شاید مر گئے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس طرح اگر اچھا خاصا آدمی ہے بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ ہوئی ہو تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ جب نماز شروع کی اس وقت بھلی چنگی تھی، پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکے تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑی نہ ہو سکی تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے، نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے کریں، اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اس طرح لیٹ کر باقی نماز پورا کریں۔ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدہ کی جگہ پھر نماز ہی میں اچھی ہو گئی تو اس نماز کو کھڑا ہو کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر پوری کی وجہ سے رکوع سجدہ کی قوت نہ تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا، پھر جب نماز پڑھ چکی تو ایسی ہو گئی کہ اب رکوع سجدہ کر سکتی ہے تو اب نماز جاتی رہے، اس کو پورا نہ کریں بلکہ پھر سے پڑھیں۔ فالج گر اور ایسی بیمار ہو گئے ہو کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتے تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونجا ڈالا کریں اور اس طرح نماز پڑھیں۔ اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے، اور اگر ڈھیلے یا کپڑے سے پونجنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز قضا۔ اس طرح نماز پڑھیں۔ کسی اور کو اس کی بدن کا دیکھنا اور پوچھنا درست نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ لڑکا نہ لڑکی، البتہ بیوی کو اپنے میاں اور میاں کو اپنی بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے، اس کے سوا کسی کو درست نہیں۔ ناظرین گرامی، تندرستی کا زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، پھر نماز ہو گئی، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ان کو قضا پڑھنا، یا یہ انتظار نہ کریں کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے تب پڑھوں گا، یا جب بیٹھنے لگوں اور رکوع سجدہ کرنے کی قوت آئے تب پڑھوں گا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ فوراً پڑھیں، دیر نہ کریں۔ اگر بیماری کا بستر نجس ہے لیکن اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اس پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ حکیم نے کسی کے آنکھ بینائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔